وقف ہے کس کی زبان تیری دعاؤں کے لیے، کون ہے سینہ سپر تیری بلاؤں کے لیے، کیا کیا تو نے تدبر بھی کبھی اے نوجوان، کس کے سینے سے چمٹتی تھی تیری ننھی سی جان، ایک مدت سے میں سویا نہیں، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ کوئی دوست چپ نہ رہے، نہ اس سعادت سے معروم رہے، ایمان کی جان درود و سلام، الصلاۃ دل جو ٹوٹا، دل جو ٹوٹا، حضور یاد آئے، دل جو ٹوٹا، دل جو ٹوٹا، دل جو ٹوٹا، حضور یاد آئے، اشک نکلا، اشک نکلا، اشک نکلا، اشک نکلا، حضور یاد آئے، اشک نکلا، کون ہر بار بھرم میں رکھتا ہے، ارے لمحہ لمحہ، لمحہ لمحہ، حضور یاد آئے، لمحہ لمحہ، حضور یاد آئے۔ اگر سمجھ رہے ہیں تو پھر اظہار بھی کیجئے، او لمحہ لمحہ، حضور یاد آئے، لمحہ حضور۔ اور یہ شعر بڑا سننے والا ہے، آپ کی بڑی نوازش ہوگی، صرف آپ اسے سمجھ لیں۔ وہ خدا کے قریب ہیں
اپنا ارے جس کو جتنا آپ کی مرضی کی بات ہے وہ خدا کے قریب ہے اتنا جس کو جتنا حضور یاد آئے جس کو جتنا جس کو جتنا لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں آ بھی جاؤ کہ دید ہو جائے یہ محفل سجا کے انتظار کرتے ہیں جس کو جتنا او جس کو جتنا جس کو جتنا جس کو جتنا حضور یاد آئے ارے جس کو جتنا حضور یاد آئے تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ او جس کو جتنا جس کو جتنا حضور کہہ لیجئے مہربانی ہوگی جس کو جتنا حضور سوچ کر یہ کہ میں اکیلا ہوں میں جو رویا میں جو رویا حضور یاد آئے میں جو رویا حضور دائے ارے میں جو رو نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ او میں جو رویا حضور آپ نے تو میرے شہر کا بڑا خوبصورت اثاثہ ہے یہ ثنا خان یہ بلائے مگر نعت کا ماحول بدل چکا ہے لوگ پتہ نہیں کیا سنتے اور کیا کرتے ہیں یہ ہے وہ اصل رنگ نعت کا میں صرف 2 شعر اور پڑھنا چاہتا ہوں اور ایک مقطع پڑھنا چاہتا ہوں مگر آپ نے اس جملے کو اگر ضائع کر دیا تو آپ کی مرضی کی بات ہے اگر آپ نے تڑپ کے جواب دیا تو مجھے محسوس ہوگا کہ آپ صرف محفل میں نہیں جن کی بات ہو رہی ہے ان کے قدموں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں ابن حیدر حسین کے غم میں ابن حیدر ابن حیدر ابن حیدر ابن حیدر ابن حیدر
حیدر ابن حیدر ابن حیدر ابن حیدر حسین کے غم میں دل جو تڑپا دل جو تڑپا پہنچے نہیں آپ دل جو تڑپا حضور یاد آئے سادات کرام بھی موجود ہیں میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں ابن حیدر حسین کے غم میں میں جو تڑپا حضور یاد آئے الحسین منی وانا من الحسین حق حق حسین حق حق حسین سچ سچ حسین حیدر کا نور زہرا کا چین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین ابن حیدر ابن حیدر ابن حیدر حسین کے غم میں میں جو تڑپا حضور یاد آئے میں جو تڑپا آخری شعر ہے میں نے سادات کے ہاتھوں کو ضیا میں نے سادات کے ہاتھوں کو ضیا ارے جب بھی چوما جب بھی چوما جب بھی چوما جب بھی چوما اے تن میں رج کنگی ہوئے تے میں زلف کریم دیوان پوش مڑھے دی بن جائے جتی تے میں سرکار دے قدمی آؤں جے سونا میڈے دکھی وچ راضی تے میں سکھنو چلے ڈام غلام فرید کتے مل جائے آقا انہوں رو رو آنکھ سناوا جب بھی چوما جڑے نہیں بولے انہاں واسطے ہونے شیر یار نو میلی اکھ نہ ویکھی ہاں یار نو میلی اکھ نہ ویکھی نت مرسے کافر ہو او یار نو میلی اکھ نہ ویکھی نت مرسے کافر ہو کر درویں عبادت رب دی پاویں ساری رات کھلو نخل مراد کدی نہ پھلسی پاویں جامی رو رو کے آزم ساری دنیا تیری جے تو ایسے یار دا ہوتا او دل جو ٹوٹا حضور یار
ویکھاں تے ویکھن نہیں جے میں نہ ویکھاں تے ویکھے کتھوں لے آواں نصیب میں دے میرے ویکھن دے وچ ویکھے یار تے تیرے اے در وسدے اے در وسدے اے در وسدے تینوں ایویں بین پلیکھے غلام فرید ہوئے یار دے مریے او ویکھے یا نہ ویکھے میں نے سادات کے ہاتھوں کو ضیا جب بھی چوما جب بھی چوما جب بھی جب بھی چوما ارے جب بھی چوما یا جڑا جب ہے نا یہ ظرف زمان ہے مکان نہیں جب بھی چوما سرکار فرماندے میں قرآن چھڑ کے جا رہے ہیں آل چھڑ کے جا رہے ہیں کیونکہ کریم مصطفیٰ نو پتہ ہے میرے صحابہ 100-125 سال تو بعد مک جاؤنے نے آل قیامت تک رہنی ہے تائیوں تے شاعر آندہ ہے او جب چوما جی جب بھی چوما حضور یاد آئے ایک حرف سجن دے نادا سانو دس دا وانگ قرآن ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا ایو ورد زبان صورت یار دی ویندیاں رہنا اے سب عملاں دی جہان آزم ساڈا دین کی پوچھیں ساڈا ایوئی دین ایمان جب بھی چوما حضور یاد آئے دل جو اللہ کریم جل شانہ و اتم برہان وحدہ لا شریک لا مالک الملک رب ذوالمنن کی حمد لم جزل اور لا جزال کے بعد لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد بے حساب درود و سلام بحضور خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام عقیدتاً پیش کرنے کے بعد وحدیہ نعت مودتاً پیش کرنے کے بعد ارباب فکر و دانش حاملین عقائد قرآن و سنت ادب خردگان نگاہ محبت میری جماعت کے خوبصورت اور خوبرو غیور سنی مسلمان بھائیوں لائق صدسی وقار عزیز بزرگوں سادات کرام علماء حق ثنا خانان شیری سخن شیری لسان عالی مقام بالخصوص نجم السادات فخر السادات اخی موسم برادر عزیز ہر دل عزیز صاحبزادہ سید عامر حسین شیرازی و دیگر سادات کرام مہمانان نزی وقار
اخی موسم برادر مکرم، میرے دل کے بہت قریب یاسر بھائی، انتہائی قابل صد وقار خالد بھائی، لیاقت بھائی، اور آپ فردن فردن میں نام لوں پروفیسر محسن بھٹی صاحب اور دیگر آپ سارے چہرے، آپ اپنی اپنی ذات میں انجمن ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو اپنے خاندان میں دوستوں میں مثل شمع رکھے اور آپ کی محبتوں کا فیضان عام رہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خصوصاً منتظمین محفل عاشق رسول عزت مآب حاجی محمد انور کھوکر صاحب اور حاجی ناصر اقبال کھوکر صاحب اور محمد فقیر کیسر بھائی کیسر کھوکر صاحب، علی حسنین کھوکر صاحب، میاں آفاق کھوکر صاحب اور میرے ہم نام عالی مقام بھائی فیصل کھوکر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ برہان رشید قرآن مجید لا عیب فی ولا ریب فی سے میں نے سورہ احقاف پارہ نمبر 26 آیت نمبر 15 کا ایک جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ بغیر کسی تعویل کے اس کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے بارے میں احسان کی۔ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ایک ہوتا ہے عدل، ایک ہوتا ہے احسان۔ آپ کی نوازش ہوگی اگر آپ میرے ساتھ مل جائیں۔ مجھے عامر شاہ صاحب 20 روپے دیتے ہیں، میں انہیں واپس 20 روپے دیتا ہوں، اسے کہتے ہیں عدل۔ پھر سمجھانا چاہتا ہوں، جو مجھے یہ دے رہے ہیں وہی میں انہیں واپس لوٹا رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ عدل۔ ماں زندہ ہے تو صحت دے، قبر میں ہے تو محمد عربی کی ماں کا صدقہ جنت دے۔ ذرا نوجوان بھائی ہیں، ذرا جواب غیرت سے دیجیے گا مہربانی۔ یہ بھی 20 روپے دیں، میں بھی 20 روپے دوں، یہ ہے عدل۔ یہ 20 دیں، میں 1000 دوں، یہ ہے احسان۔ آپ بولے نہیں، آپ کی مرضی کی بات ہے، آپ کی مرضی کی بات ہے۔ ماں باپ وہ ہستیاں ہیں، وہ تمہیں ایک جوڑا لے کے دیں، تم انہیں 1000 بھی لے کے دو، قرآن پھر بھی کہتا ہے احسان کرو۔ تھک نہ جانا، آپ نے ضائع کر دیا جملہ، تھک نہ جانا۔ بولے نہیں ہیں آپ، اوے تھک نہ جانا، اوے آک نہ جانا۔ اماں جی میں نے بیڈ روم آپ کو اعلیٰ بنا کے دی ہے، اوے تھک نہ جانا۔ اماں جان میں نے آپ کو بہت بڑے برینڈ کا سوٹ لے دیا، اس سوٹ کے کیا اوقات ہے تیری ماں کے قدموں کے سامنے؟ آپ مہربانی فرمائے ذرا، نوجوان مہربانی فرمائے ذرا، کیا حیثیت ہے تیرے 1 ارب روپے کی تیری ماں کے سامنے، تجھے سینے سے لگا کے۔ آپ میری طرف دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے دودھ کا مرکز سینہ بنایا۔ آپ اگر میری طرف دیکھیں تو میں آپ کو تھوڑا سا فزیکلی پریکٹس کر کے سمجھا پاؤں، تو آپ میری طرف دیکھیں، بیٹا ماں کے سینے سے چمٹتا ہے اور وہ نور کی خوراک حاصل کرتا ہے۔ جب وہ دودھ پیتا ہے تو اس کا دھیان دل کی طرف ہوتا ہے۔ آپ نہیں بولے،
آپ کی پھر مرضی کی بات ہے، جب بیٹا دودھ پی رہا ہوتا ہے تو اس کا چہرہ عین ماں کے دل کی طرف ہوتا ہے، عین دل کی طرف ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے تجھے پریکٹس کروائی جا رہی ہے، یہ دل ہے، اس نے دل سے پلایا ہے، اس دل کو دکھانا نہیں۔ نہیں بولے، میں ایک اور جملہ ایڈ کر دیتا ہوں، یہ ہے نور، یہ جگہ پہچان لو، اس دیے کو بجھانا نہیں ہے۔ اسے احسان کہا جاتا ہے، احسان۔ ماں باپ کا رب کی بارگاہ میں کیا مقام ہے؟ نماز فرض ہے، بولیے آپ مہربانی فرمائیں، تھوڑا سا پیارے نوجوان ہیں۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، فرض ہے نا۔ جہاں جہاں اللہ نے نماز کے فرائض کا ذکر کیا، ساتھ ہی ماں اور باپ دونوں کا ذکر کیا، دونوں کا ذکر کیا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر کیا، اکیلی ماں کا ذکر نہیں کہیں بھی کیا ہے، صرف ایک جگہ پہ کہا ہے حملتہ امہ کرہا، جب اس نے تجھے اٹھایا تھا نا حمل میں، وقت بڑا ڈاڑا تھا، بہت مجبور تھی، بہت مجبور تھی۔ اتنا سا چھوٹا سا چھالا تیرے ہاتھ پہ بن جائے، وہ تجھے اڑا کے رکھ دیتا ہے، تیری نیندیں غائب کر دیتا ہے۔ اپنی ماں کے بطن میں رہ کے آنے والوں غور تو کرو، احسان۔ آپ بول نہیں رہے ہیں، مہربانی فرمائے۔ ریڈی میڈ مولویاں نے آ کے نا تقریراں دے انداز ہی بدل چھڑے نہ پڑ، لوگ سمجھتے ہیں مولوی مداری کرے گا، کوئی جگت کھڑکائے گا تو پھر تقریر ہوئے گی۔ وہ اصل جو مقصد تھا، جو نصاب تھا، جو کتاب تھی، وہ چھوڑ دی ہم نے۔ محفل میں آنے کی جو روح تھی، یعنی دین سمجھنا۔ آپ مہربانی فرمائیں، تھوڑی اور محبت فرمائیں ذرا۔ یہ میرے وہ بھائی ہیں، آپ سب یقیناً میرے وہ بھائی ہیں۔ میں نے اپنی خطابت کا آغاز بھی آپ سے کیا تھا اور اختتام بھی آپ کے سامنے کر رہا تھا۔ جب تک کریم کو منظور ہے میں آپ کے سامنے حضور کا ذکر سنا رہا ہوں۔ یہ تیسری نسل ہے حفظ آباد کی جس کو فقیر حضور کا ذکر سنا رہا ہوں۔ آپ مہربانی فرمائیں گے تھوڑا سا میرے ساتھ مل جائیں تو میں ماں کی تھوڑی سی ممتا کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا، جب اس نے تجھے جنا تھا نا۔ اچھا، ایک صحابی حضور سے عرض کرتے ہیں، بڑی معروف حدیث پاک ہے، بخاری میں بھی ہے، دیگر کتب میں بھی ہے، یا رسول اللہ مجھ پہ سب سے من احق علیہ بحسن صحابتی، مجھ پر سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تیری ماں۔ اونچی آپ کہیں گے ذرا سبحان اللہ۔ عرض کی پھر حضور کون؟ فرما تیری ماں۔ حضور پھر کون؟ فرما تیری ماں۔ ابھی بھی آپ کو پتہ نہیں چلا، چوتھی مرتبہ پھر صحابی نے عرض کی، صحابہ ہی تو وہ ہیں جنہوں نے نکھیڑے کیے ہر شے تاکہ دین سیکھنے میں کوئی کمی رہ نہ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عامر شاہ صاحب یار ہیں میرے، میں نے پسند کی ہیں۔ محسن بھائی میرے یار ہیں، پسند میں نے کی ہیں۔ یہ میرے بھائی ہیں، شاہ جی بیٹھے ہیں، یاسر بھائی ہیں، لیاقت بھائی ہیں، خالد بھائی ہیں، آپ سب بھائی ہیں، بابر صاحب ہیں، آپ سب دوست ہیں، جمعہ فیلو ہیں، فیضان بھائی ہیں۔ آپ سب کے مجھے نام اس وقت آ نہیں رہے ذہن میں، آتا تو میں سب کا ہی لے دیتا۔ آپ میرے یار ہیں، میرے بھائی ہیں۔ اوے میں پسند کرتا ہوں خود، تم یار بناتے ہو خود۔ مصطفیٰ کے یار بھی وہ ہیں، اختارہم اللہ لصحبت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب فرماتا ہے مدینے علیہ تیرے سارے یار پسندی میں آپ اس جملے کا لطف لیں ذرا، لطف لیں ذرا۔ آج لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتوں کے بتنگڑ بنا رہے ہیں۔ جڑا حسین نو گلیاں چچا کے لوریاں دوے، حسین نو پوچھنا ابو بکر کیڑا سونا لگتا ہے ہونا۔ 14ویں صدی دے میانے نو کی پتا ہوئے جڑا جدہ دماغ خراب ہو رہے 4 کتاباں پڑھ کے، انہوں نے پوچھنا جنہوں نے پسند رب نے آپ کیتا۔ اچھی آنکھوں حضرت سبحان اللہ۔ ماں قیامت علیہ دیاڑے، جڑا حشر دے میدان چ آواز ماریا جانا ہے نا،
وہ باپ دے نا تو نہیں بلایا جانا. محسن بٹی والبشیر احمد، قاری محمد فیصل ندیم ولد افتخار احمد. آواز دیتی جانی ہے فلاں فلانی دا بیٹا. ہائے ہائے بولے نہیں تسی بولے نہیں یار. ماں دے نا تو آواز دیتی جانی، اچھی آنکھو یار سبحان اللہ. ماں دے نا تو آواز دیتی جانی. ماما اتنیاں اہمیت رکھتیاں نے رب رسول دی بارگاہ. عزیزان گرامی، جڑا بندہ 20 لاکھ روپیہ لا کے جائے، حج کر کے آوے، صفا مروہ تے بھی دوڑے، میدان عرفات وچ بھی جاوے، مزدلفہ وچ بھی جاوے، عرفات وچ بھی جاوے، سارے رموز و قاف ادا کرے، میرے نبی دیو غلاموں میں نے دسو ذرا جواب دیو، کوئی کہہ سکتا ہے دا حج قبول ہے کہ نہیں؟ کوئی لکھ کے دے سکتا ہے قبول ہے کہ نہیں؟ مگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا، میرے حضور نے فرمایا، ما من ولد بار ینظر الى والدیہ نظرتا رحمتا الا کتب اللہ له بکل نظرت حجت مبرورت. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وإن نظر کل یوم 100 مرت. قال نعم اللہ اکبر وأطیب اللہ اکبر وأطیب اللہ اکبر وَأَطْيَبْ. میں مشکات سے پڑھ رہا ہوں، رسول رحمت، رسول کائنات، شفیع مجرماں، رحمت عالمیاں، سرور دو جہاں، میرے آقا، میرے مولا، شاہد مبشر، حاشر ماہی، اللہ دے حبیب، سارے جگ دے طبیب. میری سرکار نے فرمایا لوگو جنہیں پیار دے نال ماں تے باپ دنوں والوں ویکھ لیا، اللہ انہوں مقبول حج دا. بلے شاہ اڑدیاں پھڑنا ہے. چلو یہ نام ہی بولنا تسی سے بولو نا. بلے شاہ اڑدیاں پھڑنا ہے. جڑے گھر بیٹھا ہے انہوں پھڑے ہی نہیں. میں بھی پیران دا غلام ہوں مگر اداکار پیران دا نہیں. کوئی دین سکھن والا بندہ پھڑ میرا بھائی. ہر چیز ٹک ٹاک تو کنی دیر لائیں گا. روٹی بھی ٹک ٹاک تو لے لیا کر. کڑی لمحے دینا 2 نمبر نکل آئی ہے، جو ربا لمحے دینا 2 نمبر نکل آیا ہے. تو دین سارا 1 نمبر کیوں نکل آیا ہوتا ہے؟ دین و دین علی جگہ تو حاصل کریں گا تو دین ملے گا. بہت بڑے لائق لیکچرار اسکالر پروفیسر صاحب بیٹھیں، حضرت شاہ جی بیٹھیں، نصیر بھائی بیٹھیں، تو سارے احباب بیٹھے ہو، پڑھے لکھے ہو، کئی دوستان میں گریجویشن کیتی ہونی ہے. غور کرو، توجہ کرو، الفاظ معنی اونا دا سیاق سباق کلام دا حسن کلام دا اصل جڑا ہے نصاب ان دی طرف اسی جائے نہیں رہے، غور ہی نہیں کر رہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ سے عبارت کی تھی حضور اماں جی نو تے ابا جی نو دعا نو بیکیے تے حج دا ثواب ہے. فرمایا ثواب ہے. تو یا رسول اللہ روز بیکیے؟ فرمایا روز بیکیے. تو اسی بولے ہی نہیں ہے. میں اگلا جملہ بول رہا ہوں. اینا تو سا سارے سنے حدیث پاک مکمل میں پڑھن لگا. اے ذرا جملہ غور نہ سننا. عرض کی تھی سونا جے ایک دن وچ ماں پہ انہوں 100 وار بیکیے. آئے سنی وابی دیوبندی شیعہ ہوئے کلمہ پڑھنا اللہ کوئی میں نے وہاں جڑا اس حدیث دا انکار کرے. میرے حضور نے فرمایا ماں پہ انہوں ایک دیاڑے وچ 100 واری ویکھے میں رب کو لوتے انہوں 100 حج دا ثواب. غور کرو بھائی دوستو غور کرو. یار دی اماں نو ماسی کہہ کے چکنا لیا اپنی اماں نو کی میں بول کے آیا سے ہیں. دوستان دی اماں دی عزت کرنی چاہیے دی حیاء کرنا چاہیے. وہ پرا ہوں دینے وہ بھی ماما ہوں دیا پر اپنی ماں نو کی میں بول کے آئے ہیں. تیری ماں تڑپ دی رہی سسکتی رہی تیرے حج تیریاں نمازاں تیریاں زکاتاں تیریاں تقریرہ تیریاں تلاوتاں بوتے تے پہنیاں جب والدین دا گستاخ ہویا. فقیر کلانی اپنی ہر تقریر چاندہ ہے اپنے والدین دے پتر نہ بڑھیا جائے پلیا بھی نہیں تھڑکیا بھی نہیں. 6ویں عیسوی میری حاضر ہے کسی عاشق میں سنا رہے ہیں دنیا دا عاشق بننا لیا کدی اپنی ماں دا عاشق بندہ اپنے باپ دا کدی عاشق بندہ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਪਕੜ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਿੱਕੇ ਕਬਾਬ ਤੇ ਦੀਗਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਇਹ ਦੀਵੇ ਜਦੋਂ ਬੁਝ ਗਏ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਜਾ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਟੁਰ ਜਾਈ ਮਾਸੀਆਂ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਚਾਚੇ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਨਾਨਕੇ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਦਾਦਕੇ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਬਣ ਨੌਕਰ ਬਣ ਨੌਕਰ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਹਬ ਆਖੇ ਨਾ ਐ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਸਰ صبح جی سر شامی جی سر رات جی سر سویلے جی سر خوشی اچ جی سر غمی اچ جی سر کدی اپنی ماں تے باپ نو جی سر کہتے صحیح پھر ویکھیاں رحمتاں دے پہاڑ تیرے گھر وچ اتردے نے حضرت شاہ جی گواہ نے بابر حسین اکثر آندہ رہندہ ہے بھی گواہ ہے صوفی صاحب گواہ نے پٹی صاحب گواہ نے میری والدہ کریمہ تے نہیں ہے میرے والد کریم نے اللہ سے عطا فرمائے میں انہوں نے نوکر ہوں تسی سارے بیٹھے ہو میں تواڈے سارے آنچ بیٹھ کے بھی انہوں کو 10 روپے منگنا میں دے آج ایدوں دینا ہو دو لے لیں انہوں کیوں دینے تے منڈے پتہ کیا میں بڑا ہو گیا تو ابن بھی بڑا ہو گیا اے نصیر بھائی بیٹھے تو اپنے باپ میں بڑا ہو گیا لے میں انہوں رکھو نا مانگدہ چلا تو دیتے ہوں تو منگے نا اس بینک کی چو مل دینے جتے جمع کرائے ہوں ہائے ہائے نہیں بولے تو سی ہے بینک کا لیا جائے نہیں پیغام اپڑ گیا ہونا مواصلات بہت تیز ہے آج کل ہو سکتا ہے ہوتے جلے چوڑ کے سن دے بھی ہوں اچھی کہہ سکتے ہو سبحان اللہ یار یارانو یاد ہی رکھ دے یار یارانا گلا نہیں کرتے اصل پریت جنا دی محبت نال مسکرا کے ایک وری آنکھوں ذرا سبحان اللہ میں تینو ماں دی خدمت کرنا لے اس پتر دی گل سنا جنو ماں دی دعا نال رب نے قرآن جنت پڑھن دی توفیق اے ممبر تے چھاڑ او جنت اوے جنت تو نہیں بولیا تو میں دوجہ جملہ بولن لگا تے سنن والے تو تے میں نہیں سنن والا زہرا دا بابا اے حدیث پاک میں تلاوت کرن لگا سننا ذرا ان عائشة قالت رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت من هذا قالوا حارثة بن النعمان كذلكم البر كذلكم البر كذلكم البر كذلكم البر كان أبر الناس بأمه حسنین دے پاک نانا صحابہ نو بلایا کول بٹھایا لبا نو ہلایا پھر کریم بولے کرم بولیا عظیم بولے عظمت بولی رحیم بولے رحمت بولی امی بولے امانت بولی سخی بولے سخاوت بولی نور بولے نورانیت بولی ہادی بولے ہدایت بولی سراج بولے روشنی بولی امام بولے امامت بولی حافظ آباد دے سنیوں حضور بولے عرشاں والا رب آپ بولے میری سرکار فرمان سرگی ویلے اللہ دے نبی بیدار ہوئے نے
अम्मा जी आयशत सिद्दीका बिलते सिद्दीक सामने है। मेरी सरकार फरमान ऐ आयशा रदी अल्लाह अन्हा मैं जन्नत च गया सा। हुजूर जन्नत च गए सो? फरमाया हाँ गया सा, हुने हुने ही आया। मैं ख्वाब जन्नत दी सैर की थी है। नबी दा ख्वाब भी वही लोगों जरा गौर करना। मैं मिशकात तो भी पढ़े हो, मैं बहकी तो भी पढ़े हो। सरकार फरमान मैं जन्नत एक कारी दी तिलावत सुनता रहा। ओदा लहजा सुभान अल्लाह, ओदी किरात सुभान अल्लाह, ओदी आवाज सुभान अल्लाह। मैं जन्नत ओदी तिलावत सुनता रहा। मेरी सरकार सोहने महबूब प्यारे उस कारी दा नाम की है। मेरी सरकार फरमान उन्हां दा नाम है मुबारक हारिसा बिन नुमान है। हारिसा बिन नुमान है। अल्लाह दे नबी अजे जन्नत जहन्नम फैसले होने ने, क़यामत अजी आनी है, अजे मीज़ान ते लगने ने। फरमाया मेरे सहाबा ने, मेरे गुलाम ने, मेरे गुलामा दे फैसले हो चुके ने। मैं जान लवा मैं जन्नती सुन के आया। अल्लाह दे नबी हारिसा बिन नुमान जड़ा कुरान जन्नत च पढ़ रहे ने। बड़ी सादत है, बड़ा कमाल है, बड़ा उरूज है, बड़ा औज है। अल्लाह दे नबी केड़ी ने की है जिदा बदला उन्होंने मिलया है जन्नत च। कुरान दी सूरत च, कुरान पढ़न दी सूरत च सरकार बयान फरमान कान अबरन्नसी बि उम्मिही। हाफिजाबाद दियो सुनियो गौर करो, मैं हदीस मुस्तफा पढ़ रहा, आका दी बोली तुम सुना रहा, आका करीम लजपाल दी हदीस सही सुना रहे हो। मेरी सरकार फरमान हारिसा अपनी अम्मी नल नेकी कर दे सन, खिदमत कर दे सन, अपनी मां दे खिदमत कर दे सन, नेकी कर दे सन। अगला जुमला सुनना लाए अल्लाह दे नबी ने 3 बारी आख्या। शादी हुजूर तवज्जो करना, दोस्तों जरा गौर करना, मोहसिन भाई जरा तवज्जो करना। फरमाने सरकार कदालिकुमुल बिर, कदालिकुमुल बिर, कदालिकुमुल बिर। पहले वाले जुमले का तर्जमा पहले सुनो, फिर इन्हां 3 जुमलियां दा सुन लो। फरमा अपनी अम्मा नाल हुस्ने सलूक नाल पेश होंदे सन, अम्मा दी खिदमत करदे सन, नेकी करदे सन। सूटां तो लैके खाणियां तो लैके चादर तो लैके लत्तां दबाण तो लैके सर दबाण तो लैके पानी पेश करन तो लैके रोटी पेश करन तो लैके मेरी सरकार फरमाने अपनी अम्मी नेकी करदे सन। आयशा नेकी होवे ते इंज दी होवे, नेकी होवे ते इंज दी होवे, नेकी होवे इंज दी होवे, नेकी होवे इंज दी होवे। खोखर बिरादरों मां कब्र च सुती हुई है, दुबई तो वापस आके अपने घर की छत ते लोग पता नहीं किस किस तरह दियां महफिल सजाने ने। तुसा कुरान पढ़ा के हदीस सुन के हदीस के नाते रसूल सुन के अपने खानदान ते अपने कराई अपने मुहल्लेदारां ए दसिया है
پتر ہون تے اجدے ہون نیکی ہوئے تے اجدی ہوئے نیکی ہوئے تے اجدی ہوئے میں پھر قرآن پڑھ لگا لوں نماز پڑھنا دا نماز پڑھتا ہے کس طرح نماز پڑھئے میرا رب فرما لائے او نماز پڑھنا لیو نماز پڑھو یا اللہ کنج پڑھئے فرما میرے مصطفیٰ نے پوچھو یا اللہ روزہ رکھنا ہے او دی ٹائمنگ کی ہوئے گی میرے مصطفیٰ نے پوچھو یا اللہ زکاة دینی او دی حیت و کنڈیشن کی ہوئے گی میرے مصطفیٰ نے پوچھو یا اللہ صدقے دین کیویں دیئے میرے مصطفیٰ نے پوچھو جدوں باپ دی گل آئی ماں دی گل آئی اللہ والدین حسن سلوک کیویں کریے نیکی کیویں کریے اللہ دا قرآن آگئے اِمَّا يَبْلُغَيْنَ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللہ قرآن فرمان والدین نیکی کر لیا تے کہ رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا غفر لی ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ایک باری اچھی کہہ سکتے ہو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیر ہم اپنے والدین نہ لینے دیکھی کر اپنے والدین دے نال ان محبت کر میں دو شعر پڑھنا چاہنا اے مسدس دی صورت ہے شاہ جی آپ پڑھا حسن سوک رکھ دے ہو خدا کی خدائی میں سب سے جدا ہے نام ہی بولو تے گل سچی ہے خدا کی خدائی میں سب سے جدا ہے جو یہ روٹھ جائے تو روٹھا خدا ہے یہ تحفہ ہے قدرتی قدر سے وفا ہے یہ شب کے اندھیروں میں چلتا دیا ہے کون کوئی نصیب والا بولے گا کہ وہ میری ماں ہے ہاں وہ میری ماں ہے وہ میری ماں ہے جی وہ میری ماں ہے کبھی مجھ کو گھیرا جو رنج و علم نے میرے واسطے ماں بن گئی دعا ہے وہ میری ماں ہے وہ میری ماں ہے انڈین شاعر ہے یہ اردو کو خوب جانتے ہیں اس کے لفظوں کا تکرار بڑا سننے والا ہے لکھتا ہے سانسوں میں جس کی بہاروں کی خوشبو تخیل دیکھیں اس کا ہے سانسوں میں جس کی بہاروں کی خوشبو کبھی
کبھی چاندنی ہے کبھی کہکشاں ہے ماہی محبت کا سارا جہاں ہے ماہی محبت کا سارا جہاں ہے اللہ واسطے یار غور کرنا کبھی خود ہے منزل کبھی کارواں ہے کبھی خود ہے منزل کبھی کارواں ہے کبھی تشنگی میں وہ آب رواں ہے کبھی تشنگی میں جے تسی سمجھدے ہوندے تے تڑپ جان لے میں تشنگی نو جس انداز پیش کیتا ہے کیونکہ تشنگی ہے نا کبھی تشنگی میں وہ آوے رواں ہے گھٹن جب بڑی ہے گھٹن جب بڑی ہے گھٹن جب بڑی ہے ہوا بن گئی ہے گھٹن جب بڑی ہے ہوا بن گئی ہے نہ بولو تو میں بولن لگیا اوے لوکاں نال محبتاں کرن والے ذرا جملہ غور نال سنیا جے او گھٹن جب بڑی ہے ہوا بن گئی ہے محبت میں سارا جہاں بڑھ گئی ہے جی وہ میری ماں ہے وہ میری ماں ہے وہ میری ماں ہے وہ میری ماں ہے ماں نو کنا پیار ہوتا ہے اولاد دے نال اللہ اکبر کبیر حضرت عمر بن عبدالعزیز جنہاں نو ثانی عمر بن خطاب کیا جان رہے انہاں دے دور مبارک اللہ ایک میاں تے بیوی جنہاں نو رب ایک کوئی بیٹا دیتا ہے او بیٹا جہاد دے اندر گیا ہے شہید ہو گیا ہے عمر بیت گئی چٹے والا گئے ماں جی دے سر دے اندر چٹے وال نے بڑھاپے نال کمر دوری ہو گئی ہے انہاں دے ابو جان اس شہید دے ابو جان وہ بھی بوڑھے ہو گئے نے کان لہو ابن استشہد قبل ذلك اذ رأى الرجل قد اقبل یا فلان ابنی و ابنک قالت لہو ابنک قد استشہد وانت مفتون ماں بول کے اپنے شہر دے پنڈوں بار یا شہروں بار کھیتی باڑی کرنا لے لے اپنی زمینہ اندر کھیتی باڑی پہ کر دل دونوں میاں بھی تے اچانک او ماں بول کے کہن دیئے میں نو انج لگ دائے میرا پتر جڑا شہید ہوئے او لگایا ہوتا وہ میاں بول کے اندر کرما لیے کو گل کرنے ہڈیاں اپنے ہتھاں نال چکیاں سن گوشت اپنے ہتھاں نال اکٹھا کیتا سن خون ساڑے سامنے بہ گیا تو ایویں روز نویں تو نویں ازمائش چ پئی ہونی ہے تو رک ویکھے تے نہیں پتر ہوندا ہے ماں چو ہے انہیں گل سنا تے کیویں سنا غور کرو نا یار ماں جس وقت بول کے کیا انہوں نے کہا کرما لیا تو میری گل ماندہ نہیں ویکھتے صحیح پتر یا میرا ماما کدی پتر پولیاں تھوڑے ہی نہیں تو جو ہے وہی میرے میں حوالہ پیش کر مشاری الاشواق دا الہ مساری الاشواق ادھا صفحہ نمبر 708 عربی دی کتاب ہے بہت پڑھ ادھا میں حوالہ پیش کر تو جو فرمانا بھائی مہربانی جس لئے ادھے شوہر نے انہا کیا نا کہنا واللہ یا فلانا ونظرتی فقالت ہوا واللہ وفقفانیکا قالا علیسا قد استشہدت یا بنیا قالا بلا لیکن عمر ابن عبد العزیز توفی فی هذه الساعة من هذا اليوم واستأذن الشهداء ربهم في شهود فكنت فيهم فاستأذنت ثم دعا لك
صرف دور و نظیر لا کے دعا میاں بیوی نے نظر بنی ہے ایک خوبصورت سواری ہے چٹے رنگ دا لباس ہے بیٹا اونا دئیے سواری دوڑان دا ہوندہ ہے دوڑان دا ہوندہ ہے ماں دے قدمہ وچ گریا ہے ابو جان نو چمدہ ہے امی جان دے دستے مبارک چمدہ ہے کدی ماتھا چمدہ ہے گھٹ گھٹ کے سینے لگانے باپ بول کے کہہ گئے تو تے شہید ہو گیا سین تیریاں ہڈیاں گوشت اساں ہتھاں نال ہی کٹھا کیتا ہے اوے تو دنیا دیکھ میں آئے بول کے رز کردہ ہے یہ شام دے رہن والے بول کے رز کردہ ہے امی جی ابو جی ہوتے میں شہید گیا ہاں پر اج جنت جدو مدینہ طیبہ تو خبر پہنچی ہے عمر بن عبدالعزیز شہید ہو گئے رب جنتیاں نو روز پوچھ رہا ہے تھوڑی خواہش کی ہے آج اساں سارے شہیدان ہیں رب دی بارگاہ چرس کی تھی ہے ساڑی خواہش ہے اسی مدینہ شریف جائیے عمر بن عبدالعزیز دا جنازہ پڑھ کے آئیے جنتی جو سواریاں لے کے سارے شہید ڈائریکٹ مدینہ طیبہ نکل گئے لیں میں اپنے رب دی بارگاہ عرض کی تھی جانا تے میں بھی مدینے میں پر ربا سونیا میں شامل ہو کے جان میرے رب نے فرمایا کیوں عرض کی تھی میرے بڑھے والد ہیں میرا ایک وری دیدار کر لین نالے انہاں نو پتہ لگ جائے جدے پتر دین دینات قربانوں مردے نہیں او زندانے 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 شہید زندانے او لوگو آج لبرل قسم دے لونڈے شہید دی زندگی تے باس کر دن لنڈے دے انگریز محبتی آنٹیاں دی اولاد آج شہید دی زندگی تے ڈسکس کر دینے اللہ دا قرآن آلائے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون بل احياء ولكن لا تشعرون او زندانے تو انہ دی زندگی دا شعور نہیں رکھ دا جدا شعور تینو نہیں دیتا گیا او دی زندگی نو ڈسکس کیویں کرے گا امی جان میں تو انو مل لے آئے ہن میں مدینہ شریف جانا ہے جنازہ پڑھ کے اپنے ساتھیاں جنال اساں دوبارہ جنت چ جان یہ والدین دی شان ہے آخری الفاظ میں پڑھنا چاہنا حضرت اویس کرنی جڑا بندہ کلمہ پڑھنا آلہ ہے انہاں چوتے کوئی ایسا نہیں جنہوں سیدنا اویس کرنی دا نہ پتا ہوا آپ نے نبی علیہ السلام دا دور مبارک پایا مگر حضور دی ظاہری زندگی مبارک جا کے زیارت نہیں کر پایا وہ دی وجہ یہی لکھی ہے محدثین نے کہ آپ دی بوڑھی اماں جان سن اور انہوں دی نظر بھی چلی گئی ذوف عمر دی وجہ تھی آپ انہوں واشروم تک بھی خود ہی لے کے جاندے سن کھانا کھلاندے سن مزدوری کردے سن آپ اونٹ چراندے سن اور شام نو میں تو تکنوی حدیث پاکش پڑھیا کہ آپ نو 2.5 دینار یا درم شام نو مزدوری ہوندی تو او دے چوں ادھے درم تو میں کم میں آپ اپنا کھانا پکان دے اور اپنی امی دی خدمت کر دے جڑے باقی دینار بچ جاندے شام نو اسے ٹائم کھانے تو فارغ ہو کے چوکے چلے جاندے جا کے کہندے مصطفیٰ دی امت جڑے غریب نے وہ اویس کو لو پیسے لے لو تے پیسے دے کے تے پھر ساری رات سجدے وچ گر دے تے رون دے تے رو کے عرض کر دے یا اللہ قیامت والے دن اویس نو تے نہیں پوچھیں گا مصطفیٰ دی امت دا کوئی فقیر بھکھا تے نہیں سو گیا
واہ ربا اے تیری قدرت کیسی کھیڑی رچائی بندے راتی بھکھے سوون تے کتے کھان ملائی کئی کتیاں نو ملائیاں کھلاندے تے کئیاں دے پتر ستے ہوندے بھکھے اللہ اکبر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر جی حضور علی جی حضور جدے قدمہ دی خاک چمن آستے کائنات ترستی ہے وہ نبی کہہ رہے ہیں اے میرا جبہ لے لو عمر اور علی توڑی ڈیوٹی یہ دعا دی یمن تو ایک بندہ آئے گا میں چلا جاؤں گا میرے تو بعد یمن تو ایک بندہ آئے گا عرض کی تھی یا رسول اللہ جڑا بندہ آئے گا جن دے تو انہوں آمن دا پتہ ہے وہ دے نام دا نہیں پتہ نام بھی تے دسو نا ہون تسی اس جملے تے کدی تڑپ دے علم غیب نہ دلچسپی ہوندی تے تڑپ دے ساڑی دلچسپی ہے ٹک ٹاک یا مولوی صاحب دی جگت سننا یار بڑا فنکار سی بڑا اداکار سی تڑپ جاندے اہل علم ارباب علم اہل دانش و عقل آئے گا کسے سے ابھی نہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی کاندے پیچھے بھی جاندے آئے گا مضارعہ دا سی گا یا اتی آئے گا آتا ہے یا آئے گا مستقبل دی گل ہو رہی حضور انہوں نے نام کی مسلم شریف حدیث پاک پورا باب بنے امام مسلم قال یقال له اویس ذرا غور نہ سننا مہربانی گل تو ساکے بھی بڑی بڑی سنی فرماؤ انہوں نے نام اویس حضور وہ کتے دے رہنے آلے فرما لا یادہو بالیمن غیر ام اللہ یمن چرین آلہ ہے ہنوی ہے سونا یاؤں دے کیوں نہیں فرماؤ نا دی اممہ وڈیری ہے مصطفیٰ نو نادا بھی پتا ہے جگہ دا بھی پتا ہے رکھیا مانے پتا مصطفیٰ نو آقا علیہ السلام دی بارگاہ عرض کیتی گئی حضور اویس نام دے کئی بندے ہو سکتے انہاں دی نشانی بھی دسو میرے حضور نے نشانی دسی قد کان بھی بیات فرماؤنا دے پورے جسم دے اتے نا برس دی بیماری دے نشان سے ایپل باری نہیں پورے جسم دے اپنے ایمان نلدہ سے مسلم دی حدیث ہے اپنے پرائے سارے بیان کر دے جس نبی نو اپنے غلام دے جسم دے انگ دا پتہ ہے اس محفل پاک اچھ بیٹھ کے تسی گلاں کر دے رہو ایک دوجہ دے وچ کنہ دے سر تلنوں پہ پتہ میں نے سارا ہے میں تے نہیں نہ کہنا میں تے جنہ دی ڈیوٹی دین آیا جنہ دی نوکری کرن آیا جنہ دی بارگاہ چ بیٹھا تو انہوں پتہ ہوندہ تو تسی بھی بولتے ہیں جو کسے دا عاشق ہو گئے نالے جنہوں پتہ ہوئے نا کیڑی بارگاہ کتے میں بولنا ہے لوگ ڈی پی او کو جاندے نے جناب بڑے بڑے کینگ جڑے ہوندے نے بڑے بڑے ٹینڈا کرنا لے جی سر جی سر جی سر جی ہوتے اے سدھی ہوئی ہوندی ہر شاہی سدھی پدری ہوئی ہوندی انہوں پتہ ہے صاحب ہے جدن اسی سمجھ دے نا اسی نبیان دے سردار دی بارگاہ چاہدری لوانا سے بیٹھے ہوئے پھر ساڑیاں محفلہ دے رنگے جدے نا ہوندے اللہ اکبر میں نفسیات بھی پڑھی ہوئی اللہ دے فضل و کرم ٹکریر قسم دا مولوی نہیں چنگا جاگنا ہوا تو چنگے تیانل گل کرن دا دی تو اس تے شاہی کوئی نہیں ہوتے آر پی او بیٹھا ہوئے کھڑکنا میں سیدھی گل کرن دا دی گل ہی تے کرنی ہوندی ہے بندے دی ایک گل ہی تے ہوندی ہے بلکہ گل دے ہوتے بھی میاں محمد بخش میں یاد آ گیا سرکار فرماندے نے بس کر میاں محمد بخشا اے میں اس کار بیٹھا نا کڑی لو ویک کے تقریر تے مونجی کدی نہیں کیتی ہے تے انج میرے لگ دے ہوئے ہاں جی میں وہ بھی پڑھ دینا شاہ جی سید بیٹھے ہوں تے علی نہ ہوئے
میاں صاحب فرماندے نے بس کر میاں محمد بخشا تے موڑ قلم دا کوڑا اس دنیا تے دکھ نہیں مکنے ویلا رہ گیا تھوڑا دو اور شعر پڑھ دینا شاریے سے ربط ہے ایک پتران دا ایک تیاں دا ایک اپنے شہر دا تے بولی میاں محمد بخش صاحب سرکار فرماندے نے پتر کر دی اے پتر کر دی رونق ہوندے باغ انان علی سجدے پیو دا سہارا بن دے پینا دے سری کجی دے تیاں لے پردیس اے بابل اے نا پتران لئی جاگیران دکھ سکھ سینا دکھ سکھ سینا دکھی سکھی سینا دکھ سکھ سینا کچھ نہ کہنا دیاں دیاں تقدیر باپ اپنیاں بیٹیاں نو میرے ناستے جا دیاں دکھاں دی دل دل وچ ہون اپنے ابو دے سامنے جھوٹا مسکراندیاں رہندیاں بابا پوچھ دائے میری بیٹیا تیرے ہاسے نل تیرا دل میچ نہیں کر رہا تیری طبیعت دستی ہے تینوں کوئی دکھے غم میں پاویں غماں دی چکی وچ پس جائے تھی کدی اچھی نہیں بولی نہیں ابو جان تنویں میں محسوس ہوندا ہے میں ٹھیک ہوں حالات اچھے نے معاملات بہتر نے اے تھیاں ہوندیاں نے جویں تیرے گھر دے اندر کسے دی تھی ہے ایویں تیری تھی کسے دل کسے ول جائے گی اپنی اپنیاں بیٹیاں نال محبت کریا کرو ایک گلاس ٹوٹ جائے تے متھے چم لیا کرو انہوں پتہ نہیں اگے جا کے دکھ ملنے نے یا سکھ ملنے نے کدرے روندیاں انہوں ایک خیال نہ آئے اگے باپ دے کرو روندی آئیاں ہن ایتھے بھی رونے ہیں تیرے والو دا خیال جائے تے سخی ہو جائے عزیزان گرامی میاں صاحب فرمانے نے کلا ہاتھی کچھ کر نہیں سکدا ایک دوجے نو پوندا تے ماں پیو باجی محمدی بخشا کون کسے نو روندا ماں پیو باجی محمدی بخشا کون کسے نور روندا ویر ویران دے دردیوں دے ویر ویران دیوں باپ سران دے تاج محمد ماما ٹھنڈیاں چھان لجپالا کا اویس کی نشانی تے دس دیو میرے حضور بیان فرمان لیکن میرے آقا فرمان لیکن فَتَعَلَّكَ فَأَسْأَبَهُ إِلَّا مَوْدِعَ الدِّينَارِ ابھی دل ہوں اویس دے جسم تے برستی بیماری دے نشان نے انہا رب دی بار گئے دعا منگیے رب نے سارے جسم دے دا ختم
ختم کر دیتے ہیں انہاں دے جسم تے انہاں دے ہاتھ دی ہتھیلی تے صرف ایک درہم یا دینار دے برابر نشان باقی رہ گئے کلمہ پڑھنا لے مصطفیٰ مدینے لڑنے اویس یمن لڑنے مصطفیٰ مدینے لڑنے اویس یمن لڑنے سارے جسوں تو نشان مک گئے لے ہاتھ دی ہتھیلی دے ایک درہم دے برابر نشان باقی ہے کلمہ پڑھن تو بعد درود پڑھن تو بعد سلام پڑھن تو بعد اپنے دل چے گل لکھ لے جڑے نبی تو ویسے کرنی دے ہاتھ دا ایک درہم دے برابر نشان چھپیا نہیں پورا اویس کیویں چھپ جائے گا مصطفیٰ ہے مدینے پر غلامانو جان دائے نل پہچان دا ومن لقیہ منکم فلیستغفر لکم سرکار فرمانے عمر علی اے میرا جبہ لے جاؤ جدو انہوں نے پیش کرو کہ انہوں نے کہو یار یہ پہنن تو پہلے نا میری امت لئی دعائے مغفرت کرو کوئی نہیں تسی بولے میری امت واسطے بخشش دی تو جو دعا کرانی ہے جائز نہ ہوں دی تو نبی پاک حکم پہ دیں دیں جینو دیوبند حضرات نہ لکھیا ہوئے میں تامی مجرم آل حدیث حضرات نہ لکھیا ہوئے میں تامی مجرم آل تشیح نہ لکھیا ہوئے تامی میں مجرم حدیث مسلم میں پڑھ رہے ہیں یہ سارا زمانہ جاندہ ہے عمر تے علی جدو لبیا پہچان کی تھی میں پوری گل کران تے بہت لمبا وقت چاہی دے تے آپ نے ملے تے جبہ سرکار دا پیش کیتا ویسے کرنی سجدے وچ گر گئے تے دیر گزر گئی عمر تے عثمان عمر تے علی بول کے کہن دن انہاں دی کدھر روح تے نہیں پرواز کر گئی پتہ تے کریے قدمان چل کے گئے ہوئے آہٹ سن کے اویس اٹھ پہ آپ نے فرمایا عمر علی جلدی کیتی جائے عمر علی جلدی کیتی جائے نہیں تسی بولے جلدی کیتی جائے بڑی جلدی کیتی جائے ربیہ تے مزر دیاں بکریاں دے جسمہ تے جنہیں وال لینا انہیں میں نبی دے غلام بخشوالے تے ہزاران اور زیادہ تداسیوں نہ بکریاں ریوڑ سن جتے سن وڈے وڈے عرب چونہ دے نال دے ریوڑ کسے بھی نہیں رکھے محتشم سامعین اے بھی لفظ موجود میں ادھی امت سرکار دی میں بخشا لئیے تو اسی تھوڑا جا اور صبر کر دے میں سرکار دے سارے غلامانوں ہی بخشوا لیں خواجہ اویس پیا پیر لاسانی بخشش دی دعا جنہیں سجدے وچ منگی ہے محتشم سامعین جنہ دے والدین زندہ نے انہوں دی خدمت کرو انہوں نے کدی دکھ نہ آگے اگر کسی وقت ممکن ہے والدین غلط ہوں کسی رائے چو غلط بھی ہو سکتے ہیں مگر وہ کہہ دینا اینجی کرنا ہے سامنے تو اسی پھر بھی نہیں کہنا نہیں تو اسی غلط آن دے دل نہیں دکھنا چاہی دا ایس دل دی تو زیارت کردہ رہا تے یا رسول اللہ ہم پھر کی کریے فرما بعد چو جدو کچھ وقت مجلس اختتام تک چلی جائے جگہ بدل لو پھر جا کے رض کر لو گال اینجنہ کر لئیے وہ نہ کہنے جو تو آنے ہوں جی کر لو لا اینی گال نہیں من لیندے والدین تو جو کچھ بھی انہوں نے دویں کدی ہاتھ کری تو آنا پہ میں پیسے دیتے سن تے میں چاندی دیتی سی تے میں زیور دیتا سی ماں دے سامنے پتر تڑپے ہو دی تو تے میری جان بھی بیچ لے پر آئے نہ کریں اے والدین اور اے والدین اللہ چاچے انہوں میں سلامت رکھے یاد رکھی تیرے خاندان تیری نسل تیرے دنیا جننے رشتے نے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا میرے تو اگے لگ جائے میرے تو اگے لگ جائے دنیا دو ہستیاں نے ایک باپ ایک ماں جڑی یہ چاہتی ہے میرا پتر میرے تو نہیں اگے لگ جائے سارے جگ نہ لوگ اگے لگ جائے سارے جگ نہ لوگ اگے لگ جائے چاچے آکھنا میرے اگے لگ جائیں جنہ جمعے نے انہوں نے کہنا نہیں میرے ہی اگے لگ جائیں اپنے تو ہی اگے لے جائیں
اے ماں پیو دا دل ہے بھائی، اس دل نو اسی سمجھ نہیں سکے۔ جنہ اٹھ کے گانے سننے انہوں نے کیویں پتہ لگے گا قرآن پاک وچ احکام کی نہیں؟ جنہ یورپ نو دیکھ کے اپنے اسٹریٹجی تیار کرنی ہوئے انہوں کی پتہ ہوئے والدین دی عزت و عظمت کی ہے۔ اتھو تکن دین چکا میں والدین کافر ہون تو انہوں نے بت خانے چھوڑن نہ جاؤ، لین جاؤ، لین نہ جاؤ، لین جاؤ، چھوڑن نہیں جاؤ، گناہ دی طرف چھوڑن نہیں جاؤ، لین چلے جاؤ۔ اتھو تکن اے میں پیغام ان دین لگا نوجوانہ، حضرت عبداللہ بن مبارک حدیث دے بہت بڑے استاد گزرے ہیں۔ اسی پنجاب دے رہنا لے ماں باپ بھی تھوڑے جے عجیب ہی ہونے ہیں، جو منہ چ غصہ آیا ہوئے تو کئی ہونے ہیں بالا جو سوچا اللہ پھر پچھلی عمرے دعاواں شروع کر دیں یا اللہ یہ دا ویکھے نا کی ہونا حال ہے، او تے تھوڑا جا وال ہو گیا تے اے تھوڑا جا انج ہو گیا، یا اللہ سنیو غور کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کے پاس ایک صاحب آئے جو بغداد کے پراپرٹی کے سب سے بڑے مالک تھے۔ ایک وقت آیا وہ ساری پراپرٹی بک گئی، دکانیں، کارخانے، ہر شے ختم ہو گئی، گلیوں میں بھیک مانگتا ہے، کوئی بھیک نہیں دیتا۔ انہوں فیل کرو، سوچو، میں عبداللہ بن مبارک حدیث کے شیخ استاد ان کی بات کر رہا رضی اللہ۔ آپ دے کولو جو نوجوان بغداد دی مسجد چایا، آپ نے دے والا دی چوٹی تو لے کے پیران تک انہوں نظر ماری، نظر مار کے کیا ماں ہے ہی؟ حضور نہیں۔ باپ ہے ہی؟ حضور نہیں۔ فرمانا تینوں زندگی کوئی بد دعا تے نہیں سی دیتی؟ اسی گال کڈن کو بہت معمولی چیز سمجھ۔ اے کئی باپ ایڈے عجیب باپ نے آندے نے میں پرے مجمع پتر نو گال کڈاں وہ دی جرت نہیں سیر چک جائے، شاباش پتر دیتے فٹے متیرے، پر تینوں ان کوئی آکھا نہ لا دے ہوئے لانگو، تینوں بھی تو کوئی سمجھانا لا ہوئے بشاباش پتر دے، بس تم مجمع پر ہے جو گال کیوں کڈیں؟ تو سینے نہ لا کیا کیا میرا جمع ہے، میں جو کم کرا آندے نے بجان میں آزا پھر وہ دا دل بڑھ دا۔ اسی برے اور اچھے رستے دی تمیز خود ختم کرنے، اینا چیزاں تے غور کرو، معاشرہ کس طرف جا رہے ہیں، عدم برداشت کیوں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدو ماں پیو نو اسی کار پیو اندر بے کیا کہ بوا کھولو فلانا آئی جی انہوں آکی کو نہیں ابا کار تصویر دم کران جاندہ جھوٹ بول دا منڈا میرے نال کاری صاحب ان دم تو کرو، میں کہ ان تو دم ہو جائے گا تو تینوں یک دم کون کرے گا؟ سبحان اللہ۔ یہ باتیں ہنسنے والی نہیں ہیں، یہ میرے معاشرے کا وہ چہرہ ہے جو موجود ہے ہمارے پاس۔ نوجوانوں ہم مسجد میں جاتے ہیں، بلکہ میں یہ کہنے میں بالکل آر محسوس نہیں کر رہا، اور میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں اب تو وقت ایسا آ گیا ہے لوگ محفل حضور میں بیٹھتے ہیں اور بے وضو بیٹھتے ہیں۔ آئیں اتنا کچھ کیا ہے، کس کے لیے کیا ہے؟ دعا کے لیے۔ تو دعائیں جیسے مانگی جاتی ہیں ویسے ہی مانگنی چاہیے۔ اللہ میرے ان بھائیوں کو سلامت رکھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا ان کی قبر کا پتہ ہے جی، قبر کا بھی نہیں پتہ، یہ سننا ماں اور باپ کی شان۔ فرمایا جا کسی قبر کو باپ کی قبر سمجھ لے، کسی قبر کو ماں کی قبر سمجھ لے، اور ان کے لیے استغفار کر، اور جس دن تیرے حالات بدلنے شروع ہو جائیں میرے مدرسے کے طالب علموں کو تھوڑی تھوڑی کھجوریں لا کے کھلانا کرنا۔ اس نے جا کے 2 قبروں کے پاس باپ اور ماں کی قبر کا تصور کر کے استغفار شروع کر دیا، دعائیں کرتا رہا، مزدوری کرتا رہا۔ آپ نے فرمایا اب کیا حالات ہیں؟ حضور اب کچھ اپنا کام شروع ہو گیا ہے۔ فرمایا کچھ کھجوریں میرے طالب علموں کو صدقے کھلا دیا کرو، یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اس نے ایک جمعے 1 ٹوکری لائی، دوسرے جمعے 2 ٹوکری لائی، تیسرے جمعے 3 ٹوکری لائی، چوتھے جمعے 4 ٹوکری لائی۔ ایک وقت آیا کہ مسجد کے اندر ٹوکریوں کی بھیڑ ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اب بس کر دو، اب ان غریبوں کو پلایا کرو جن کے ہاں پانی نہیں ہے، انہیں پانی کا صدقہ دیا کرو، ان کے علاقے میں جا کے کھو کھدواؤ، جس طرح حضرت سعد نے اپنی اماں کے لیے کھو کھدوایا تھا، جسے بیر سعد کہا جاتا ہے۔
تو محتشم سامعین اپنے والدین کو دنیا میں بھی یاد رکھو، اور کتنی خوش نصیبی ہے کہ بندہ دنیا میں ان کی خدمت کرے، پھر جب وہ جائیں تو لائق بیٹے ہوں جو اپنے ماں باپ کو یاد کریں، ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ میرے ساتھ